کراچی کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کراچی میں ٹریفک کا حال پہلے بھی ٹھیک نہیں تھا اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ابھی تو سب نے گھر پہنچنا ہے, بہت ٹریفک جام ہے. دیٹ از واٹ وی آر ٹیلنگ یو. اس وقت ایز وی اسپیک مطلب کون سی شاہراہ ہے جہاں ٹریفک جام نہیں ہوا ہوا, لوگ جو ہیں وہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں. These are very recent visuals that we are showing you. رمضان المبارک میں حالات جو ہیں ذرا ٹینشن ہو جاتی ہوتی ہے. We understand that everybody wants to get home. اچھا یہ ویژول لائیو نہیں ہے, سو ابھی نہیں, ہاں یہ not live visuals, ہاں کیونکہ اس میں تو ٹریفک چل رہی ہے. سو we are talking about traffic جو کہ بالکل ہی پھنسی ہوئی ہے اس وقت. ہم نیچے آئے چندرے کو روڈ پہ, آپ کو پتہ ہے پہلے بھی جب نکلتے تھے تو ایک بالکل بلاکٹ کی سی صورتحال ہوتی تھی. اٹس ایون ورس دین کچھ تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار بہت ہی تباہ کن حال ہوتا ہے. when the whole city obviously trying to reach home before افطار, اور اس میں ہم آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ ایسے میں نا حادثات بہت ہوتے ہیں کیونکہ لوگ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہیں. be very careful, be very cautious, be very careful. کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ 5 منٹ لیٹ پہنچ کے باقی افطار کو جوائن کر لیں گے. So you know nothing is more important. پکوڑا, those گرم پکوڑاز آپ کو دوبارہ بھی مل جائیں گے. Nothing is more important than your safety. میں ویٹ کر رہی تھی کہ ہم باتیں تو کر رہے ہیں, 1 گھنٹہ ہو گیا, پکوڑے کی ابھی تک ذکر نہیں آیا. اب آ گیا. ان اینی کیس ہمارے گیسٹ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. مظہر نواز شیخ صاحب, ڈی آئی جی ٹریفک پولیس کراچی, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. مظہر صاحب بہت یہ بتائیں کہ کراچی میں ٹریفک کے حالات کبھی بھی آئیڈیل نہیں رہے, تو اتنی ایکسپیکٹیشن تو ہم بھی نہیں رکھتے, لیکن رمضان المبارک میں ٹریفک کا جام رہنا, گھنٹوں جو ہے ٹریفک جام رہنا ایک روٹین بن گیا ہے. تو کیا اس بار بھی ایسے ہی حالات کی تیاری رکھیں یا پھر ٹریفک پولیس نے بھی کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے, وہ ہم سے شیئر کریں. ایک ہی وقت میں جب آفس سے لوگ نکلتے ہیں سرکاری دفاتر سے یا پرائیویٹ دفاتر سے, تو ظاہر سی بات ہے ٹریفک کنجیشن بھی ہوتی ہے. ٹریفک کے اوپر ایک ان یوزول قسم کا پریشر آتا ہے, جس کو مینیج کرنے کے لیے, جس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ٹریفک پولیس مختلف اقدامات کر رہی ہے. اور امید یہ کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ کی جو پلاننگ ہے پہلے کے مقابلے میں بہتر ثابت ہوگی. اس دفعہ تھوڑا سا ہمیں ٹریفک کنجیشن کا ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ سامنا کرنا پڑے جہاں پہ ترقیاتی کام وغیرہ چل رہے ہیں. باقی اس دفعہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ٹریفک پولیس روڈوں پر نظر آئے. ہمارے تقریباً کوئی 250 کے قریب اتنے بڑے انٹرسیکشن ہیں کراچی کے, جن کے اوپر ہم نے ٹریفک ڈپلائمنٹ پہلے کے مقابلے میں ڈبل کی ہے, کیونکہ ہمیں کچھ ٹریفک نفری کیمرہ لگنے کی وجہ سے, سیف سٹی کی وجہ سے تھوڑی سی مزید ملی ہے, جس کو ہم یوٹیلائز کریں گے. اچھا مطلب افطار کے اوقات میں ٹریفک پھنسنے کی ایک بڑی وجہ سڑکوں پر افطار کرانے والوں کی بھی ہوتی ہے. ویسے نیت ان کی ٹھیک ہی ہوتی ہے, لیکن پوری سڑکوں پر دسترخوان لگانا, اس کو ہم کس طرح مینیج کر سکتے ہیں؟ پھر گاڑیاں روک کے بیچ ٹریفک کے افطاری کے ڈبے بانٹنا, اس کے لیے کوئی ہم ایس او پی بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے؟ اس کے لیے کوئی اجازت ہو کہ جی آپ ہر جگہ نہ افطاری کھول کے بیٹھ جائیں, آپ ہاں جی پیڈسٹرینز پہ ہوں یا فٹ پاتھ پہ ہوں, لوگ سروس روڈ پہ آکوپائر کرتے ہیں, اب تو ریگولر ہے. یہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا بھی مہینہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل کا بھی مہینہ ہے, اور اس میں جو عبادات خاص طور پر ہوتی ہیں وہ اجتماعی طور پر ہوتی ہیں. یہی افطاری کا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے. اکثر طور پر لوگ اجتماعی طور پر کرتے ہیں, وہ مساجد بھی ہوتی ہیں اور مختلف مقامات بھی ہوتے ہیں. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, ٹریفک بلاکیٹ نہیں ہونا چاہیے, ہماری یہی کوشش ہے. ہم تو باقی کی انکروچمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں کہ مارکیٹ کے بہانے, شاپنگ کے بہانے ہمارے سروس روڈ بلاک ہو جاتے ہیں, ہماری فٹ پاتھ بلاک ہو جاتی ہیں. تو ہماری کوشش اس دفعہ یہ ہوگی کہ کم از کم ٹریفک کا فلو مینٹین رہے, اس میں کنجیشن چاہے وہ افطاری ہو یا چاہے کوئی اجتماعی عبادت اور قسم کی ہو, وہ روڈ پر نہ ادا کی جائے, اور سہولت پیدا کی جائے ٹریفک کے لیے اور عوام کے لیے, جو باقی لوگ اپنے گھروں میں اور اپنی مساجد میں جا کے افطاری کرنا چاہتے ہیں, تاکہ وہ اپنے ٹائم سے پہنچیں. اچھا یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت شہر میں کئی مقامات پر ترقیاتی کاموں کے نام پر جگہ کھدائی ہوئی ہے. ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں, رکاوٹیں ہیں, سال سے چلتے میگا جو پروجیکٹس ہیں نا ان کی بات کرتے ہیں, یا ہم ان کے علاوہ یہ بات کر رہے ہیں. تو میگا پروجیکٹس تو ہم چھوڑ ہی دیں, اس کی وجہ سے بھی دباؤ جو ہے وہ ٹریفک پہ اور ٹریفک جام پہ بہت زیادہ بڑھتا ہے. تو کیا مقامی حکومت یا انتظامیہ سے کوئی بات کر کے اس کا حال, متبادل راستے وغیرہ, مطلب واٹ ایور ورکس, تو اس پہ کوئی بات ہو رہی ہے؟
जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। बिल्कुल हम ऑन बोर्ड हैं सारे लोग, कमिश्नर साहब हो गए, मेयर साहब हो गए, केएमसी है, टीएमसी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रैफिक पुलिस है और लोकल हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है। तो हम सारे लोग ऑन बोर्ड हैं और सब मिलके इस तरह कोशिश करें कि ट्रैफिक की कंजेशन ना हो। और इसमें हमने बहुत ज्यादा डाइवर्जन प्लान्स इस दफ़ा हमने तरतीब दिए हैं रमज़ान में ख़ास तौर पर, ताकि ये जो तरक्याती काम हो रहे हैं या मुख्तलिफ जगहों पर खुदाई वगैरह हुई है तो उनकी तकलीफ आवाम को और ट्रैफिक को बर्दाश्त ना करनी पड़े, सहनी ना पड़े, बल्कि और डाइवर्जन जो रूट्स हैं हमारे वो ट्रैफिक के फ्लो को मेंटेन करने में हमारी मदद करें। इसमें वो सिटी वार्डन्स भी केएमसी हमें प्रोवाइड कर रही है, मार्केट एसोसिएशन भी हमारा साथ दे रही है ट्रैफिक पुलिस का, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इस दफ़ा हमारा ट्रैफिक कंजेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा और ट्रैफिक फ्लो प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज होगी और रेगुलेट होगी। गौरट मज़र नवाज शेख साहब बहुत शुक्रिया, डीआईजी ट्रैफिक पुलिस कराची। और जो हमने पहले जिक्र किया था ना इफ्तारी वगैरह, उसका भी कोई बंदोबस्त ऐसा कर लें कि प्लीज़ कम्यूटर्स को जो वैसे अपने घरों को पहुंच रहे होते हैं, वैसे ही देर हुई होती है, उनको तो ना तंग करें ना। मतलब क्या सवाब, फिर सवाब में नेगेटिविटी आ जाएगी थोड़ी सी। तो पूरा 100% सवाब चाहिए तो फिर मेक श्योर कि और लोग तंग जो ना हो पब्लिक रहे हों। स्पेसेस हैं उनको ज़रा, अगर आपने करना भी है तो जब आप बिल्कुल ही, आपको पता है इफ्तारी के वक्त तो कोई ट्रैफिक नहीं होती, अच्छा, दुबई फिर का आप उस भी वक्त एक दस्तरखान मॉडल है निकालें। ना, दुबई में भी बहुत लोग ऑब्वियसली इस तरह इफ्तारी सहरी सब कुछ दे रहा है, बट दे हैव टू एक तो इन्फॉर्म द अथॉरिटीज़, फिर एक स्पेसिफिक जगह पे आप दे देते हैं खाना, फिर वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है।